خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کا بہت ہی خوبصورت پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ آپ کا میزبان ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو ویلکم، جی آیا نو، بخیر راگلے، بھلی کری آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات پیش کیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور اس کے ساتھ ایسے شخص کو یہ بھی بشارت دی ہے کہ اللہ کریم ایسے شخص کو بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین، خواب ایک بڑی عجیب سی دنیا ہے۔ یہی بات ہے کہ ہم بہت سے ایسے خواب بھی دیکھتے ہیں کہ جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے، ان کا حقیقت کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور بہت سے ایسے خواب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواب میں کوئی نہ کوئی پیغام دیا جاتا ہے، یا خواب میں ہمیں کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں ایڈوانس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے خواب آنا، اس طرح کی یہ چیزوں کا آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور بندوں کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ زندگی میں ریئل لائف کے اندر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو خواب کے ذریعے سے ہمیں یہ خبر دی جاتی ہے، یہ ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ مستقبل میں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو خواب ایک عجیب دنیا ہے، اور اس دنیا کے اندر رنگ اور طریقے اور چیزیں بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اس طرح بظاہر دیکھنے کو تو نہیں ملتی، لیکن اس کا معاملہ ہمارے یہ جو بڑا مختلف ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں استاد محترم نگران مجلس مدنی چینل مولانا اسد اتاری مدنی صاحب کی جانب، اور ان سے حال احوال جانتے ہیں۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ پروگرام ہے خوابوں کی تعبیریں، اور ہم اس میں آپ سے خواب کی تعبیر پوچھا کرتے ہیں۔ حضور، ابتداً چند ایک مدنی پھولوں سے ہم اپنے پروگرام کو اس طرح سے کرتے ہیں آغاز، تو آپ کی کچھ گفتگو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو یہ ترغیب دی جائے کہ وہ پڑھنے کی طرف آئیں، اور علم جو ہے وہ بہت برکت والی چیز ہے۔ علم طاقت ہے، علم نور ہے، علم اویئرنیس ہے، علم سے جہالت کے اندھیرے جو ہے وہ دور ہوتے ہیں، اور نورانیت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو اپنے ذوق، اپنے شوق، اپنے رجحان اور اپنے وقت کے مطابق کتاب کو سلیکٹ کر لیجئے اور اسے پڑھنا شروع کر دیجئے۔ یہ جو بزرگوں کی سیرت ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی اسی دنیا کے اندر، اسی مخلوق کے درمیان، اسی ماحول کے اندر، اتنی ہی آکسیجن میں، اتنے ہی انوائرمنٹل چینج میں، اتنی ہی چیزوں کے درمیان وقت گزارا ہوتا ہے، اور اسی ماحول کے اندر ہم بھی وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بڑی موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ انہی حالات کے اندر ہمیں میں سے اللہ پاک نے کسی بندے کو چنا، اور اس نے اللہ پاک کی رحمت سے اور اپنی کوشش سے یہاں تک دین کی خدمت کی اور اپنے آپ کو آگے لے کے چلا۔ تو ہم اس جیسے تو نہیں ہو سکتے، لیکن چلیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں، ان کے کتنا ہم قریب جا سکتے ہیں یہ تو ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ تو سیرت کا پڑھنا اس نظریے سے، اس ذہن سے اگر ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ ہمارے لیے مفید ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ان کی جو تعلیمات ہمارے لیے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی جانب، اور آپ کے سوالات شامل کرتے ہیں۔ جی سنائیے۔ میرا نام محمد رفیق اتاری ہے۔ سوال یہ ہے
کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو زمین میں دھنستا ہوا دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ برائے کرم رہنمائی فرما دی۔ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے ان کے؟ اچھا نہیں ہوتا، یہ اس کی جو مجموعی تعبیریں ہیں وہ کافی آزمائش والی ہیں۔ ٹھیک ہے، دو باتیں ہو سکتی ہیں، جی ایک تو وہ شخص کسی بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہے، صحیح، غور کرے کہ اس کی زندگی کے اندر کیا ایسی چیز ہے جو مسلسل اللہ پاک کی نافرمانی وہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو غور کرے گا تو انشاءاللہ توجہ چلی جائے گی اور اس گناہ سے بندہ اپنے آپ کو دور کرے۔ ایک تو یہ اس کی تعبیر۔ دوسرا، آزمائش میں مبتلا ہونے اور کاموں میں رکاوٹ درپیش ہونے کی بھی یہ دلیل ہوتی ہے۔ تو جس نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کے کاموں میں رکاوٹ کا سامنا ہو سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے کاموں کو بھی بہتر انداز پہ کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا رہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کال۔ یہ خواب کی حالت میں کعبہ شریف کو دیکھنا، چھونا، بوسہ لینا اور ساتھ لپٹ جانا، یہ ان کی تعبیر کیا ہے؟ ماشاء اللہ، جی حضور۔ ماشاءاللہ، کعبے سے لپٹنا، کعبے کی زیارت کرنا، غلاف کعبہ کو تھامنا، حرم میں اپنے آپ کو دیکھنا، یہ بڑی سعادتوں کی اور بڑی ہی زبردست ایک بات ہے۔ صحیح، امن کی علامت ہے۔ اگر کسی خوف میں مبتلا ہے تو اللہ پاک اس خوف سے نجات عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، دوسرا، یہ سلامتی کی بات ہے۔ اگر کوئی رزق میں تنگی کا، مشکل کا شکار تھا تو اللہ پاک کی رحمت سے اسے رزق میں وسعت نصیب ہوگی۔ اگر کوئی کسی مشکل کے اندر تھا تو اللہ پاک اس کی اس مشکل کو دور فرمائے گا۔ اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے آپ کو کعبۃ اللہ شریف کے سامنے دیکھے، حرم میں دیکھے یا حج و عمرہ کے سفر پر دیکھے تو اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھے، اسے حقیقت میں بھی یہ مبارک سفر نصیب ہوگا۔ اللہ اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو خواب اس طرح سے دیکھتے ہیں، جیسے مقدس مقامات کے خواب دیکھے، کوئی اچھی چیز جیسے کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھے، کیا ایسے خوابوں کی بھی تعبیریں پوچھنی چاہیے یا بندہ خود سے سوچ لے کہ یار دیکھیں اچھا خواب تھا اور کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، اس کا جواب اچھا ہی ہوگا، تو یہ ایسا کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے واقعی؟ دیکھیے، پوچھنے میں حرج تو نہیں ہے۔ صحیح، اور جو دوسرا پہلو آپ نے کہا کہ جو بہت واضح خواب ہوتا ہے ہاں جی، تو ضروری نہیں کہ اس کو پوچھ کر ہی اس کی تعبیر سمجھی جائے۔ صحیح، اب مثال آپ نے کہا کہ قرآن مجید کی زیارت کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، کعبۃ اللہ شریف میں اپنے آپ کو دیکھنا، گنبد خضرا کی زیارت کرنا، مسجد تعمیر کرتے ہوئے دیکھنا، اس طرح کے جو بالکل واضح، نیک اور اچھے اور شریعت نے جن کاموں کو پسند کیا ہے، جن چیزوں کی پذیرائی ہے، جو بھی مقدس مقامات ہیں، صحیح، ان کو سمپلی دیکھنا یہ باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، اور واقعی بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ یعنی کہ بغیر پوچھے بھی اگر کوئی اللہ کی رحمت پر امید رکھے اور اس سے اپنے لیے اچھا شگون لے تو بالکل لے سکتا ہے، جو خواب بہت زیادہ واضح ہوں۔ البتہ جیسے قرآن کی تلاوت کی ہم نے بات کی، تو اگر جنرل تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا تو اچھا ہی اچھا ہے، لیکن بعض ایسی آیتیں ہیں کہ جن کی جو تعبیر ہے وہ ظاہر کے خلاف ہو سکتی ہے یا عام ذہن کے مختلف ہو سکتی ہے، تو وہ پھر اسپیسیفک کسی آیت کے بارے میں الگ تعبیر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ شریف میں تو اپنے آپ کو دیکھا، لیکن اس کی جو کنڈیشن ہے یا جو حالت ہے یا وہاں پر جو کیفیت ہے وہ مختلف ہے، اور وہ قابل تعبیر ہے کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ اشارہ ہے یا کوئی ایسی بات ہے کہ جس پر غور کر کے کوئی تعبیر اس کی مراد لینی پڑے گی، تو پھر وہ کنڈیشنل الگ ہو سکتا ہے۔ جنرلی اس طرح کے خوابوں کو دیکھ کر بالکل آپ مطمئن رہیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں، یہ خواب باعث برکت ہی ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ۔ جی مزید کال دیجیے۔ میری والدہ نے ہمارا رشتہ دیکھا تھا، تو رشتہ دیکھنے کے بعد ہے نا یہ خواب آیا ان کو کہ ہمارا جو گھر ہے، گھر میں واش روم نہیں ہوتا، واش روم کے لوٹے کے اندر نا بندر کا بچہ آگے پھنس گیا، تو وہ ہماری جو پھپھو ہے ان کا ہمارے گھر آنا جانا نہیں ہے، وہ آئی ہیں ہمارے گھر، وہ اس کو لے کے ہماری چھت پہ جا کر انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور کیسی جگہ پہ ہیں؟ پھپھو ہمیشہ آزمائش میں ہوتی ہے، تو دیکھیے پھپھو کے بارے میں حسن ظن ہی رکھیں، اور اگر ان کا آنا جانا نہیں ہے اور اگر کوئی شرعی وجہ نہیں ہے تو ان کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنا چاہیے۔ صلہ رحمی کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے،
ٹھیک ہے. اور مل جل کر رہنا، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. اچھا، اب یہ انہوں نے جو جس پیرائی کے اندر بیان کیا ہے کہ گھر والے رشتہ دیکھ رہے ہیں والدہ ان کی، اور اس کے بعد یہ خواب دیکھا، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ خواب کے ذریعے اس رشتے سے متعلق کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے خوابوں پر بنیاد رکھ کے نہ آپ کوئی رشتہ کریں اور نہ کسی رشتے کو آپ منع کریں، بلکہ رشتہ دیکھنے کے جو شریعت نے ہمیں ظاہری جو تقاضے ہیں ان کو پیش نظر رکھیں، اور اس سے ہٹ کے پھر جو عرف و عادت کے اندر، کلچر کے اندر، خاندان کے اندر جو دیکھنے کی، پرکھنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں دیکھ کر ہی رشتہ طے کرنا چاہیے. ان کے لیے بھی اور دیگر ناظرین کے لیے بھی کبھی بھی اس طرح کے مبہم خوابوں پر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں رشتہ میں نے دیکھا تھا، اس کے بعد یہ خواب دیکھا تو اب مجھے کر لینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو اس پر آپ بنیاد نہ رکھیں، ورنہ آپ بہت زیادہ کنفیوز رہیں گے. بلکہ رشتے کے بارے میں جو شریعت نے بڑے واضح ہمیں احکامات ارشاد فرمائے ہیں انہی کو پیش نظر رکھیں، انہی پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بہتری ہوگی. اور رہی یہ بات جو آپ نے اس میں کنڈیشن بیان کی ہے، تو اس سے کوئی پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کے خواب بعض اوقات نظر آ جاتے ہیں تو اس کو نظر انداز کریں، زیادہ اس کی طرف غور و فکر نہ کریں. ٹھیک ہے جی. یوٹیوب پر بھی ناظرین اپنے پیغامات ہمیں بھیج رہے ہیں، اور سوال ان کا یہ ہے، کہتے ہیں کہ سر میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا شہر ہے اور اس کی گلیوں میں اکیلا چلتا جا رہا ہوں، نہ تو کوئی آواز آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی شخص دکھائی دے رہا ہے، بس میں ہی اکیلا چلتا ہی جا رہا ہوں. یہ اکبر علی شیخ بھائی ہیں، یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، کسی بیابان جگہ پر اپنے آپ کو دیکھنا، سنسان جگہ پر دیکھنا، ہاں جی، اگر کوئی نیک شخص یہ دیکھتا ہے جس کی طبیعت کے اندر عبادت کی طرف رغبت ہے اور ظاہری اعتبار سے وہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے حق میں اس طرح کا خواب دنیا سے بے رغبتی کی علامت ہوتی ہے. یعنی دیٹس اے گڈ سائن، بہت اچھی علامت ہے. اور دنیا سے بے رغبت ہونا یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کی ہر نیک شخص تمنا کرتا ہے، اور اس کی ترغیب ہے. دنیا میں بے جا مشغولیت اس کو پسند نہیں کیا گیا، تو دنیا سے بے رغبتی ہے. اور اگر کوئی نیک آدمی نہیں ہے، ایک عام شخص ہے، یا ایسا ہے کہ جو زیادہ تر نیکیوں سے دور ہی رہتا ہے یا گناہوں میں مصروف رہتا ہے، تو اس کے لیے یہ الارمنگ ہوتا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو درست کرے، ورنہ ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا شکار ہو. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے. اللہ پاک ہمیں برے لوگوں سے، برے لوگوں کی صحبت سے محفوظ رکھے. ناظرین، بری صحبت بہت ہی زیادہ خطرناک ہے انسان کی زندگی کے لیے، دنیا میں اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کے لیے بڑی پریشانیاں اس کے سبب بن سکتی ہیں. تو جب بھی کبھی دوست کی سلیکشن کریں یا افراد کی سلیکشن کریں تو اس چیز کا خوب خیال رکھیں کہ وہ شخص ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ اچھے اعمال میں مزید اضافے کا وہ بندہ سبب بنے، نہ کہ ایسا شخص ہو کہ جس کی وجہ سے معاذ اللہ بعض اوقات تو حضور یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوست کی وجہ سے جو دین سے بندہ پھر جاتا ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور اس کو بالکل بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے. بعض اوقات لوگ اپنے آپ کو اس طرح سے مطمئن کر رہے ہوتے ہیں ہاں جی، کہ یار میں تو اچھا ہوں، میں تو نہیں بگڑ رہا، میں تو بڑا مضبوط ہوں، میرے خیالات تو، میرے نظریات تو، میرے عقائد تو. یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کوئی شخص ساحل سمندر پہ کھڑا ہو جی، تو اسے پتہ ہی نہیں لگتا کب پاؤں کے نیچے سے ریت نکل گئی، اور جب بندہ پلٹ کر دیکھتا ہے تو اچھا کنارہ اتنا دور ہو گیا. تو سمجھیے کہ بری صحبت ایسی ہی ہے کہ آپ کو غیر محسوس انداز پر آہستہ 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 ابتدا میں تھوڑا بہت، پھر ایک وقت آتا ہے جب بندہ پلٹ کر دیکھتا ہے تب اس کو سمجھ آتی ہے. اگر اس کی سعادت مندی ہے تب سمجھ آتی ہے، ورنہ تو سمجھ ہی نہیں آتی جی. اور بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو بری صحبت سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے. اور انسان کی جو پرسنالٹی ہے، انسان کی جو تخلیق ہے، وہ ایسی کی گئی ہے کہ وہ چیزوں کو ایڈاپٹ کرتا ہے. صحیح. وہ جیسے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، ہاں جی، تو آپ سے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حاصل کروں گا. میں آپ کے ساتھ وقت گزارتا ہوں تو آپ کی گفتگو، آپ کا عمل، آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا میرے اندر کچھ نہ کچھ اثر انگیز ہوگا. اسی طرح میں آپ پر اثر انگیز ہوں گا. صحیح. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میں آپ کے ساتھ وقت گزاروں
اور آپ کی کوئی بھی چیز مجھ پر اثر ہی نہ کرے، یہ فطرت ہی نہیں ہے انسان کی. ٹھیک ہے. تو جب ایسا ہے، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے، صحیح. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں بری صحبت بھی اختیار کروں اور اس کے برے نتیجے سے محفوظ رہوں؟ تو ہمیشہ اچھوں کی صحبت اختیار کریں، انشاءاللہ اس کا بھی امپیکٹ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے، اچھے لوگوں کا انتخاب کرنے کی سمجھ عطا فرمائے. ایک اور سوال حضور ہمارے پاس ہے. یہ کہتے ہیں کہ انکل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اسکول میں ہوں اور سب زور زور سے کلمہ پڑھ رہے تھے اور ساتھ میں بھی کلمہ پڑھ رہی تھی. تو بتائیے اس کی کیا تعبیر ہے، کیا ارشاد فرمائے؟ بہت اچھا خواب ہے ماشاءاللہ. اور سوال سے بچی لگتی ہیں، اسکول گوئنگ ہے، تو اسکول میں بچوں کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا بہت اچھا فعل ہے، اچھا کام ہے، اچھا خواب ہے. صحیح. اور اللہ پاک کی جانب سے توفیق خیر ملنے کی علامت ہے. سبحان اللہ. بیٹا آپ اگر کوشش کریں گی، نیکیوں کی طرف رغبت کریں گی، نماز کی، درود پاک کی، ذکر و اذکار کی، ماں باپ کی خدمت کی، اور جو بھی نیک کام ہے اس کی طرف آپ کوشش کریں گی، تو اللہ پاک کی خاص توفیق سے آپ اس کو کرنے میں کامیاب ہوں گی. تو کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو مزید اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. آمین. نیکسٹ کال پلیز. میرا نام محمد رضا المصطفیٰ ہے، میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میں نے پوچھنا یہ تھا کہ اگر فوت شدہ بندہ خواب میں زندہ کو پیسے دے، رقم وغیرہ دے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی حضور کیا فرمائیں گے ان کے خواب کو؟ کچھ خاص نہیں ہوتی اس کی تعبیر. دنیا میں عموماً ہمارا لوگوں کے ساتھ لین دین رہتا ہے. صحیح. تو فوت ہونے کے بعد بھی بندہ یہ چیز دیکھ لیتا ہے، تو اٹس اے نارمل تھنگ. ان کے لیے دعا ضرور کریں، صالح ثواب سے کریں. ٹھیک ہے. مزید کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے پڑوسی کے گھر میں آگ لگی دیکھی تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. آگ کا دیکھنا حضور خواب میں آگ کیسا؟ دیکھیں اس کے کئی امپیکٹ ہو سکتے ہیں. جی. اگر تو کوئی واقعہ وہاں پر ہوا یا خواب دیکھنے والے کے ذہن میں کوئی اس طرح کا واقعہ تھا، صحیح ہے، تب تو یہ ایک عام حالات سے متعلق ہوگا، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور بظاہر اس طرح کی آگ کا لگنا آزمائش میں مبتلا ہونے کی دلیل ہوتی ہے. صحیح. جن کے گھر میں دیکھیے اگر وہ کسی مشکل میں ہے، آزمائش میں ہیں، خواب دیکھنے والا ان کی مدد کر سکتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے. غالباً انہوں نے پڑوسی کا کہا، تو پڑوسی کا حق ویسے ہی زیادہ ہوتا ہے. یہ بھی غور کر لے کہ آپ کی وجہ سے کسی پڑوسی کو کوئی اذیت یا مشکل کا سامنا تو نہیں. اگر ایسا ہے تو اسے اپنے آپ کو دور رکھیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائے خیر بھی ضرور فرمائیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کال پلیز. سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ ان کی میت پڑی ہے اور ان کا جو جنازہ تیار ہے، اس کی تعبیر تو بتا دیں. ایک واقعہ جو رونما ہو چکا ایز اٹ از، اسی کا دیکھنا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. البتہ جس مسلمان کو آپ نے دیکھا ہے خواب میں جو فوت ہو چکا ہے حقیقت میں، ان کے لیے دعا ضرور کریں. ٹھیک ہے. میسیجز کے ذریعے سے بھی سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں. اور خواب میں یہ ایک شخص ہیں، لکھتے ہیں میں نے 3 دفعہ خواب میں گندم دیکھی ہے، 2 دفعہ بالکل ٹھیک تھی اور تیسری دفعہ کچھ خراب ہوئی دیکھی ہے. تو سر اس کے بارے میں پلیز بتائیے گا. اچھا خواب ہے غلے کا دیکھنا اور خاص طور پر گندم کا دیکھنا. ٹھیک ہے. باعث برکت ہے. اللہ پاک ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے جی. مزید خواب میں انہوں نے مہندی دیکھی ہے. کہتے ہیں کہ بھائی نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میری بہن نے میرے ہاتھ پر مہندی لگائی ہے اور یہ کہ میری دوست میرے لیے سرخ رنگ کی چوڑیاں لے کر آئی ہے اور وہ بہت پیاری ہوتی ہیں، مجھے پہناتی ہیں. تو مجھے اس کے بارے میں پوچھنا ہے. عورتوں میں اس طرح کی، بچیوں میں عورتوں میں اس طرح کی چیزیں ظاہر ہے کہ ان کی زینت اختیار کی جاتی ہے، مہندی کے ذریعے بھی، چوڑیوں کے بھی ذریعے. تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، ایک عمومی چیز ہے جو لیڈیز عموماً کر رہی ہوتی ہیں، وہی چیز خواب میں دیکھیے. ٹھیک ہے. سوال ہے بنت اقبال، یہ لالا موسیٰ سے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ سر خواب میں بار بار لوگوں کو اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھتی ہوں میں، اور میں بہت تیز بھاگتی ہوں. یہ خواب میں بار بار دیکھتی ہوں. پلیز اس کے بارے میں رہنمائی کیجیے گا. کسی پریشانی میں ہو سکتا ہے مبتلا ہوں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے. دعا بھی کریں. اگر کوئی خاص کام ان دنوں میں آپ کرنا چاہ رہی تھی جی تو اس کے لیے اہتمام کریں اور 2 رکعت صلاۃ الحاجات نفل نماز ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آسانی ہوگی. ٹھیک ہے جی. کچھ دن پہلے خواب میں بچھو دیکھے تھے، میری طرف بڑھتے ہیں لیکن
میری بڑی آپی سب کو مار دیتی ہیں، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو برائے کرم مجھے ارشاد فرمائیے کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ بچھو کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، برے شخص کی، ایک نقصان پہنچانے والے کی، دشمن کی علامت ہوتی ہے، لیکن اسے مار دینا دشمن پر غالب آنے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اپنے ماحول پر، اپنے آس پاس پر غور رکھیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکے۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا ہے ان کے انٹریکشن پہ غور کریں، صحبت پہ غور کریں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ کچھ صدقہ کر دیں اللہ کی راہ میں، انشاءاللہ لوگوں کی شر سے آپ محفوظ رہیں گی۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں، سونے سے پہلے انہیں ضرور پڑھ لیا کریں، اور پڑھنے کے بعد آیت الکرسی بھی اور یہ 2 سورتیں دم کر کے اپنے ہاتھ پر یوں پھونک مار کے جسم پر پھیر لیں، تو انشاءاللہ شیاطین سے بھی حفاظت رہے گی اور جو برے انسان ہیں ان سے بھی حفاظت کا سامان ہو۔ ٹھیک ہے، کال دیجیے۔ میرے بیٹے کو خواب آئی تھی، تقریباً 9-7 سال کا، 7 سال کا، تو وہ کہہ رہا تھا نا پاپا فرش پہ خون ہی خون ہے۔ پھر جو سی ہے نا، کل مجھے بھی خواب آئی ہے تو میں نا خون کی کر رہا ہوں جی، الٹیاں کر رہا ہوں میں۔ خون کی الٹیاں یہ انہوں نے خود، اور بیٹے نے دیکھا کہ خون ہی خون ہے۔ جی، آپ سے درخواست ہے کہ اپنے گھر میں تلاوت قرآن جو ہے اس کی کثرت کریں، اگر نہیں کرتے تو کریں، اگر کر رہے ہیں تو سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے وہ ضرور فرمائیں۔ یہ خواب تو اچھا نہیں ہے، البتہ اپنی حفاظت کے لیے، گھر والوں کی حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات حاصل کر لیجئے، تو انشاءاللہ حفاظت کا سلسلہ رہے گا۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے یا سلاموں پڑھتے رہیں، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت جو ہے وہ ضرور کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ کچھ صدقہ بھی کر دیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا اور نقصان سے آپ محفوظ رہیں گے۔ ٹھیک ہے حضور، یہ خواب میں اس طرح سے دیکھنا، اور بظاہر بھی بعض اوقات لوگ جیسے صبح اٹھتے ہیں تو اپنے گھر کے باہر کچھ خون دیکھتے ہیں، کچھ اس طرح کے کانسیپٹ پائے جاتے ہیں، کسی نے جادو کروا دیا ہے، کچھ اس پر بھی میں چاہوں گا آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں۔ دیکھیے، اس میں بندے کو بہت جلد باز نہیں ہونا چاہیے، صحیح، شارٹ ٹیمپر نہیں ہونا چاہیے، اور بہت جلدی کسی چیز کا اپنے ذہن پر سوار کر لینا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کی چند مثالیں دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ایک گھر کے اندر جو ہے وہ ہڈی ملتی تھی، اچھا، انہوں نے اپنے ذہن پہ سوار کر لیا کہ یار یہ تو کوئی کرواتا ہے، اور ہڈیوں پر عمل کیے بھی جاتے ہیں، تحریریں کی بھی جاتی ہے، لکھا جاتا ہے مختلف چیزوں سے۔ اب وہ اتنا انہوں نے اپنے ذہن پہ سوار کر لیا کہ بس سمجھیے کہ وہ بیمار رہنے لگے نا۔ یا اللہ۔ اتفاق یہ کہ کسی سمجھدار آدمی نے تھوڑا غور کیا، پتہ لگا کہ اس علاقے میں کوے بہت تھے، اور کوے جو ہے نا وہ ہڈیاں اور اس طرح کی چیزیں لے کے جاتے ہیں، بعض اوقات گر جاتی ہے، کسی پرندے سے جو ہے وہ گر جاتی تھی۔ اب کہاں کسی پرندے سے گرنے والی ہڈی اور کہاں جادو کروانا۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اچھا، اسی طرح خون کے چینٹے بعضوں کا نظر آ گیا، ہو سکتا ہے بلی نے کسی چھوٹے جانور کو کھایا ہو اور وہاں سے وہ گزری ہو پکڑ کے، اس کے جو ہے خون کے قطرے گر گئے ہوں، یا پرندہ بھی کسی زخمی چیز کو اٹھا کے لے جا رہا ہو اور اس کے خون کے قطرے بھی گر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے امکانات ہیں۔ صحیح، یعنی ہڈی دیکھ لی، خون کا چینٹا دیکھ لیا، تو اب فوراً یہ ذہن بنا لینا کہ جادو ہی ہے یا کسی نے کچھ کروایا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اگر ایسا کوئی آپ نے دیکھا ہے تو اس کو ذہن پر سوار نہ کریں، لیکن اپنی حفاظت کے لیے اگر آپ کوئی اقدام کر لیتے ہیں، کوئی تعویذ لے لیتے ہیں، کوئی وظیفہ اختیار کر لیتے ہیں، تو اس کے اندر حرج نہیں، وہ کر لینا چاہیے۔ ہاں، بعض اوقات واقعی کوئی پرابلم ہو بھی سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کی سروسز حاصل کریں، استخارہ کروا لیں، یہاں آ کر آپ اپنا علاج کروا لیں، تسلی کروا لیں، حصار کا عمل ہے اور کافی چیزیں جو، اور پھر آپ مطمئن رہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خام خواہ پریشان نہ ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا تو ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا ہمارے لوگ جو ہے نا وہ سوچتے ہیں، اور جو ہر گھر کے اندر یا ہر مسئلے کے اندر، اب کتنے ایسے ایک شخص جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ بازو کے مسلز جو ہے وہ خراب رہنے لگے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ ٹینشن میں کہ لگتا ہے مجھے کسی نے کچھ کروایا اور مجھے ناکارہ کرنا چاہ رہا ہے نا کہ میرا بازو۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کو کسی عقل مند نے کہا کہ بھائی ڈاکٹر سے ذرا مشورہ تو کرو، جاؤ۔ صحیح۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، اب کہاں وہ جادو دماغ پہ لے کر گیا۔ صحیح۔
عموماً ڈاکٹر تجربہ کار ہوتے، تو اس نے پوچھا کہ آپ سوتے کیسے ہیں، تکیہ کیسا ہے، کمفرٹیبل ہے. پتہ لگا کہ وہ صاحب ساری رات ایک ہی کروٹ پر سوتے تھے، اور جب ایک ہی بازو پر آپ ساری رات سوئیں گے تو مسلس تو آپ کے خراب ہونے ہی ہونے ہیں. صحیح. تو اس کو کہا کہ بھائی آپ اپنا تکیہ چینج کر لیں، تھوڑا پوزیشن چینج کر لیں. وہ جادو ختم ہو گیا، ڈاکٹر صاحب نے وہ جادو ختم کر دیا. تو ظاہری اسباب پر غور کرے، اس چیز کا کوئی اور سبب ہو سکتا ہے اس پر غور کرے. جب ہر چیز کو آپ نے دیکھ لیا، سب کر لیا، اس کے بعد بھی کچھ ایسا ہے، تب آپ جا کر کسی سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت بھی ضروری نہیں کہ جادو ہی ہو، کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے. لیکن بہت جلدی مسلمان کی پرسنالٹی مطمئن، خود اعتمادی والی، اسٹرانگ، اللہ کی ذات پر توکل رکھنے والی اور خام خواہ پریشانی والی نہیں ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ اس طرح اگر آپ اپنا ذہن بنائیں گے تو بہت ساری خام خواہ کی پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے جی، اگر آپ ایسا ذہن بنائیں گے تو خام خواہ کی آپ پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، اور آپ کے لیے دلچسپ سیگمنٹ شامل کیا کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. خوابوں کی تعبیریں. ناظرین، وقت ہوا ہے خواب بیان کرنے کا. ہم اس سیگمنٹ کے اندر کسی بھی بزرگ کا، کسی صحابی کا، کسی اللہ کے نیک بندے کا کوئی خواب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لڑکپن کا واقعہ ہے. ابھی میری شادی بھی نہ ہوئی تھی، اور ان دنوں میں مسجد کے اندر سویا کرتا تھا. اور ان دنوں صحابہ کرام کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی خواب دیکھتا تو اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کرتا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور اس کی تعبیر اپنے آقا سے معلوم کروں. بہرحال ایک رات میں سویا تو میں نے کیا خواب دیکھا کہ مجھے 2 فرشتے جہنم کی طرف لے کر گئے، اور جہنم کو میں نے ایک پیچ دار کنویں کی طرح دیکھا جس میں 2 ستون بھی دیکھے. اس میں کچھ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جنہیں میں جانتا تھا. تو میں نے کہا اعوذ باللہ من النار. آنکھ کھلی، صبح اٹھا، اپنی بہن حفصہ کو میں نے یہ خواب بیان کیا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خواب میرا بیان کیا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ اچھا آدمی ہے، کاش کہ یہ رات میں مزید عبادت کیا کرتا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد عبادت کا ایسا جذبہ بیدار ہوا کہ آپ رات کے اکثر حصے میں عبادت کیا کرتے اور بہت کم آرام فرمایا کرتے تھے. ناظرین، یہاں پر اس خواب کے ذریعے جہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا پتہ لگتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی تعریف ارشاد فرمائی کہ عبداللہ اچھا آدمی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ترغیب بھی ارشاد فرمائی کہ مزید عبادت کریں، رات کے حصے میں زیادہ عبادت کریں. اور انہوں نے اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیسا زبردست عمل کیا کہ راتوں کے آرام کو بہت کم کر دیا اور زیادہ حصہ اللہ پاک کی عبادت میں گزارنے لگ گئے. اس طرح کے خواب ہمیں بھی نظر آ سکتے ہیں جس میں ہمارے لیے کوئی ترغیب ہوتی ہے، کسی گناہ پر تنبیہ ہوتی ہے، تو پازیٹیو لینا چاہیے. اور خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جو اس طرح کا خواب اگر دیکھتا ہے جس میں اسے کسی اچھے کام کی ترغیب ہے یا کسی برے کام سے منع کیا جاتا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں پازیٹیو چینج لائے اور اپنے آپ کو اللہ پاک کی فرما برداری کے کاموں میں مصروف رکھے. اللہ پاک کی ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوابوں کی تعبیریں. آئیے بڑھتے ہیں مزید کالز کی جانب. میرے والد صاحب نے دیکھا ہے کہ وہ خواب میں نا بڑا گوشت کھا رہے ہیں. کھانے دیا جائے کیا رہے تو کیا فرمائیں گے؟ اچھا ہے جانور، حلال جانور کا گوشت کھانا. یہ اگر پکا ہوا کھایا ہے تو رزق میں برکت کی علامت ہے. اگر والد صاحب کے کاروبار میں یا کام کاج میں آزمائش تھی تو اللہ پاک کی رحمت سے دور ہوگی. اچھا خواب ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کال پلیز.
ख्वाब ये देखा कि ख्वाब में अपनी वाइफ को बोल रहा हूँ कि जो है ना ऐसा करते हैं कि जो है ना मकान ले लेते हैं किराए पर ये वाला, और पैसे तो इस हफ्ते मिलेंगे, उनको फिर एडवांस दे देंगे, सुबह एडवांस दे देंगे, शाम में हम शिफ्ट हो जाएंगे। फिर हम उस घर के अंदर जाते हैं, हमारे पास एक कार भी होती है और घर भी हमारे को बेहतर नजर आता है, और एकदम जैसी घर में हम जाते हैं तो हमारे रिश्तेदार वगैरह, हमारे अपने खून के रिश्ते भी फटाफट ही आ जाते हैं और बड़ी खुशी होती है, और मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है उस किराए के मकान में, और जबकि मैं अपने मकान में रहता हूँ। क्या फरमाएंगे हुजूर इनके बारे में? ख्वाब भी है, हो कुछ सकता रुदात भी है है। माजी का कोई ख्याल हो, वो पलट कर आ गया हो। उम्मन जो खुद अपने घर में रह रहा है, हाँ जी, तो वो किराए के घर के ख्वाब तो नहीं देखता, सही, बल्कि किराए के घर में रहने वाले का ख्वाब होता है कि अपना घर हो जाए। तो इत्तेफाक हो सकता है कोई पुरानी सोच, कोई ऐसा ख्याल जो जहन में हो वो ख्वाब की शक्ल में आ गया। तो एक उमूमी सी बात है, तो इसकी कोई ख़ास ताबीर नहीं। इस बात की क्या हकीकत है हुजूर? हकीकत तो है ही कि जब इंसान के पास मुश्किल वक्त होता है तो उसका अपना साया भी उसका साथ छोड़ देता है। क्या कहेंगे इस बारे में? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इनके ख्वाब का एक हिस्सा ये भी था कि अब जो रिश्तेदार भी हमसे रब्ता कर रहे हैं, अब ये भी हमसे देख रहे हैं, हमने नया घर ले लिया, गाड़ी ले ली इतनी है। दूर की सोची है कि मैं भी सोच रहा था कि ये सवाल जो है वो होता है जब बंदा मुश्किल में होता है, जो हकीकी नहीं होते वो साथ छोड़ जाते, नहीं हकीकी दोस्त जो नहीं होते, रिश्ते तो हकीकी ही होते हैं जो होते हैं। तो होता है ये, और एक कल्चर कह लें या एक दुनिया की हकीकत है। तो जो मुखलिस होता है वो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहता है, और उमूमन लोग साथ छोड़ जाते हैं। तो बहरहाल ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार रखना चाहिए इन चीज़ों के लिए भी। और हम पर अगर ऐसा वक्त आए कि हम किसी के साथ हैं और उस पर मुश्किल वक्त आया है, तो हमें इस पहलू पे नज़र रखनी चाहिए कि मैं उसके साथ कितना खड़ा हूँ। मुझे किसी ने वाक़या सुनाया, अपने इस्लाम भाई ही हैं, सही, तो वो मुश्तरका दोस्त थे, यानी कि समझे कि 3 दोस्त थे, ठीक है, तीनों एक दूसरे के मुश्तरका दोस्त थे। सही। तो उनमें से एक जो है वो आजमाइश में आया, और ठीक ठाक आजमाइश में आया, यानी कि ऐसा हो गया कि उनको लगा कि एक को लगा कि अब मैं इसके साथ ताल्लुक़ रखूँगा तो शायद ये मांगेगा या बहरहाल। तो उसने अपने जो तीसरा था उसके सामने इजहार किया कि यार अब इसके साथ ज़रा एहतियात के साथ ना हम वक्त गुजारें। तो उसने बड़ी प्यारी बात कही। क्या? उसने कहा कि यार ये कैसी बात कर रहे हो आप, यही तो वक्त है उसके साथ खड़े होने का। यानी अब तक उसके हालात ठीक थे तो हम उसके साथ थे, और अब हालात आगे पीछे हो गए तो हम ये सोचें नहीं, यही तो वक्त है उसके साथ खड़े होने का। तो इसको भी फिर जो है ना वो क्या कहते हैं, अचंभा हुआ कि यार वाकई इसने बात तो ज़बरदस्त की है। मुझसे उसने शेयर की कि देखिए उसने मुझे उस वक्त पर, उस मौके पर कितना अच्छा समझाया। तो वही सोहबत वाली बात जो हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अगर अच्छा दोस्त होगा तो ऐसे वक्त में भी आपके साथ खड़ा होगा और दूसरे की जो है वो तरबियत करेगा या तंबीह करेगा। तो बहरहाल अल्लाह पाक आजमाइश से महफूज फरमाए, और अगर मुश्किल वक्त में आप किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप पैसे से करें, बाज़ औक़ात आपके 2 मीठे बोल उसके काम आ जाते हैं। मॉरली किसी के साथ खड़े होना, सपोर्ट करना, हमदर्दी का इजहार कर देना। लोग फ़ोन बंद कर लेते हैं और सामने वाला भी समझ जाता है कि यार पहले तो पहली बेल पे उठता था, अब साहब 3 दिन से मसरूफियत ही ख़त्म नहीं हो रही, वो भी समझ रहा होता है। तो बहरहाल अल्लाह पाक आजमाइशों से महफूज रखे। अलबत्ता हम किसी की मदद कर सकते हैं, किसी के काम आ सकते हैं, तो इसे अच्छी अच्छी नीयतों के साथ ज़रूर अमल में लाना चाहिए। क्या बात है। अल्लाह पाक हमें इन खूबसूरत बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, जो बातें होती हैं ये अमल के लिए होती, अल्लाह करीम हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कॉल दीजिए। मैंने ख्वाब ये देखा कि जहाँ से हम लोग रिश्ता करना चाह रहे हैं वो जो लड़की है वो हमारे घर आई है मेरे पेरेंट्स से मिलने। आगे वो अभी आके हमारे घर बैठी है सोफे के ऊपर, उसने ब्लैक कलर का बुर्का पहना हुआ है और उसके बुर्के से ब्लैक कलर का सांप निकला है और वो आगे की तरफ चलने लग पड़ा है। ये ख्वाब देखा था मेरे वाले साहब ने, फिर उसके बाद उनकी आंख खुल गई। इसकी तबीयत जानना चाह रहा हूँ। जी हुजूर। अगेन वही सिचुएशन है। तो देखिए हम ख्वाब सुन के आपके रिश्ते या आपके घर में जो रिश्ता तय होने जा रहा है उस पर कोई कमेंट्स तो नहीं करेंगे, और ना ही इस तरह के ख्वाब की बुनियाद पर आप कोई डिसीजन लें। अल्लाह पाक आसानी वाला, बेहतरी वाला मामला फरमाए।
جو رشتہ کرنے یا نہ کرنے کے تعلق سے شریعت مطہرہ نے ہماری رہنمائی کی ہے، جو ہمیں سنہری اصول بتائے ہیں، ان پر غور کر کے اور اپنے خاندان، اپنے معاملات، جو بھی ایک کلچر کے اندر رشتے میں جو چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں وہ دے کر فیصلہ کریں. صرف خواب کی بنیاد پر نہ ہاں کریں اور نہ کریں. ٹھیک ہے حضور، میسیجز کے ذریعے سے بھی سوالات ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ انکل میری امی کو 2-3 ڈیز سے خواب آ رہے ہیں کہ وہ دلہن بنی ہوئی بیٹھی ہیں، تو امی پوچھ رہی ہیں اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا ہے، عورت کے لیے زینت اور خوشی کی یہ بات ہے. کوئی اچھی خبر انہیں سننے کو ملے گی، اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرے اور دعا بھی کرے، اللہ پاک اچھی خبر ان کو سننے کی سعادت بھی عطا فرمائے. ٹھیک ہے حضور، ایک خواب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بارش کا گندا پانی ہر جگہ میں دیکھتا ہوں، اس کے بارے میں بھی مجھے بتائیے کہ یہ دیکھنا کیسا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا نہیں ہوتا گندا پانی کا دیکھنا، یہ کسی بری خبر کی یا آزمائش کی علامت ہوتی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، رائے خدا میں کچھ صدقہ کریں، انشاءاللہ عافیت ہوگی. ٹھیک ہے حضور، ایک خواب یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے سامنے والے 3 دانت یہ ٹوٹ گئے ہیں. سامنے سے مراد ہو سکتا ہے کہ یہ بیسکس ہوتے ہیں فرنٹ کے. اچھا نہیں ہوتا، کسی قریبی عزیز کو نقصان پہنچنے کی علامت ہوتی ہے. اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی مشکل میں ہے تو اس کے لیے دعا کریں، اور اگر اس کی کچھ مدد کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں. ٹھیک ہے جی. بھینسیں ٹکر مارتی ہیں میری وائف کو خواب میں آ کر، یہ ایک شخص ہیں جو ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. ان کو چاہیے وہ اپنی صحبت پہ غور کریں، ہو سکتا ہے کسی عورت کی طرف سے انہیں آزمائش کا سامنا ہو. ٹھیک ہے، یہ سوال پوچھا ہے، یہ فتح محمد ہیں، ڈیرہ مراد جمالی سے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک ندی میں کھڑے خود کو دیکھا ہے، اور پانی کے اندر میں اپنے پیروں میں کسی جانور کے کاٹنے کو محسوس کرتا ہوں، اور بہت دور سے بالکل صاف پانی بھی مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے. پلیز اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا ہے. صاف پانی کا دیکھنا اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بہتا پانی، ندی کا پانی. البتہ کسی جانور کا کاٹنا یہ اچھا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کسی کام میں ابتداً آپ کو اچھی کامیابی اور کامرانی نصیب ہو، لیکن اس دوران کسی آزمائش کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑے. جانور کا واضح نہیں ہے، ورنہ زیادہ قریب ہوتا اس کا بیان کرنا کہ کس طرح کی آزمائش ہو سکتی ہے. بہرحال اللہ پاک آپ کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. اگر کوئی آپ بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو رائے خدا میں کچھ صدقہ کر کے دعا کریں، انشاءاللہ اس میں مکمل بہتری کا سامان ہو. ٹھیک ہے جی ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، اور الحمدللہ اللہ کی رحمت سے آج ہمارا ایپیسوڈ نمبر 324 مکمل ہوا. یہ مزید ایپیسوڈز آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مدنی چینل کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر یہ ایپیسوڈز ملاحظہ کر سکتے ہیں. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیر